ناظرین، 12 صفر المظفر تاریخ اسلام کا وہ یادگار دن جس کے متعلق آج بیان کیا جائے گا، اور ماہ سفر میں ہی غزوہ ابوا بھی ہوا جسے غزوہ ودان بھی کہا جاتا ہے، تو اس کے متعلق بھی کچھ بیان کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ 12 صفر 2 ہجری تاریخ اسلام کا یہ وہ یادگار دن کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت عطا فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار کے خلاف جہاد کرنے کی اجازت عطا فرمائی، کیونکہ اس سے پہلے مسلمان صحابہ اکرام جب حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے اور جہاد کی اجازت طلب کرتے، حضور یہ کہہ کر منع فرما دیتے کہ ابھی اللہ کی طرف سے کفار کے خلاف جہاد کرنے کا حکم نازل نہیں ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ملی۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملے گی تو پھر ہم کفار کے خلاف جہاد کریں گے۔ تو 12 صفر 2 ہجری کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی، یعنی سورہ حج کی 39 نمبر آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا، اور اجازت دی گئی انہیں جہاد کی بعین طور کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ امام محمد بن شہاب زہری رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ جہاد کی اجازت کے متعلق یہی وہ آیت مبارکہ سورہ حج کی 39 نمبر آیت مبارکہ اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا، کہ یہی سب سے پہلے جہاد کی اجازت کے متعلق نازل ہوئی۔ اور غزوہ ابوا وہ بھی سفر کے مہینے میں ہوا، اور یہی وہ سب سے پہلا غزوہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سفر کے مہینے میں اپنے مہاجرین صحابہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے باہر نکلے، اور مدینے میں آقا کریم علیہ السلام نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جھنڈا اٹھایا، اور مقام ابوا تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کا تعاقب کرتے ہوئے وہاں تک تشریف لے گئے، لیکن کفار مکہ وہاں سے فرار ہو چکے تھے، اس لیے وہاں کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام وہاں چند دن ٹھہرے، پھر قبیلہ بنو دمرہ کے سردار ابن عمر دمری سے آپ نے امداد بہمی کا ایک تحریری معاہدہ کیا، پھر آقا کریم علیہ السلام وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ تو غزوہ ابوا کی وجہ سے حضور علیہ السلام 15 دن مدینے سے باہر رہے۔ تو تاریخ اسلام کا جو یادگار دن ہے وہ 12 صفر 2 ہجری کا دن ہے، کہ جس دن مسلمانوں کو جہاد کی اجازت ملی، اور غزوہ ابوا غزوہ بیر معونہ اس ماہ کے اندر ہوئے۔ تو اللہ تعالی جتنے بھی شہداء ہیں اس ماہ کے اندر جنہوں نے شہادت کا جام پیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صالحین کی قبروں کو منور کشادہ وسیع و عریض فرما کر انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔